فرانس میں ہونے والے گستاخانہ خاکوں کے خلاف ہم نے ان کے سامنے 3 مطالبے رکھے. نمبر 1 ان کے سفیر کو بھیجا جائے. نمبر 2 OIC کا اجلاس فی الفور بلایا جائے ناموس رسالت کے معاملے پہ. نمبر 3 پاکستانی ریپریزنٹیٹیو اقوام متحدہ میں یہ معاملہ ریز کرے. ہمارا پوائنٹ نمبر 2 اور 3 دونوں مانے گئے. الحمدللہ دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی. الحمدللہ اقوام متحدہ میں قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی. جس وقت ہم لوگ دھرنا لے کے اس سے پہلے ہالینڈ کے معاملے پر بیٹھے تھے, ہم لوگ دھرنا لے کے بیٹھے ہی تھے تو خان اس دن وزیر اعظم الیکٹ ہوا تھا, اور جو پہلی قرارداد اسمبلی میں منظور ہوئی تھی ہمارے دھرنے کے دوران وہ ہالینڈ کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف منظور ہوئی تھی. اور اس وقت یہ بھی دیکھا جائے کہ ہم لوگ سیاسی جماعت نہیں تھے, ہم اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ایک یوتھ ونگ کو لیڈ کر رہے تھے. میری عمر تب 22 سال تھی اور دوسرے دھرنے میں میرا خیال ہے کہ 25 سال کا ہوں گا. تو یہ اس عمر میں ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام اگر کروا لیے تو ظاہر ہے اس پہ اللہ کی مدد اور نصرت نمبر 1 تھی. نمبر 2 یہ کہ آپ کے پوائنٹس 6-7 ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ریاست مان سکتی ہے, کچھ چیزیں ریاست ہمیں اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتی کہ ہماری اوقات سے اوپر کی بات ہے, ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے, اس کے بعد آخری راستہ یہ ہوتا ہے کہ یا میں ان کے پولیس کے بندے ماروں اور اپنے بندے شہید کرواؤں رسول اللہ کا نام لے کے اور اپنی سیاست چمکاؤں, یا میں کہوں کہ ٹھیک ہے جو ہو سکتا تھا ہماری حیثیت میں وہ ہم نے کی اور ہم گھر میں آ رہے ہیں. تو ہم عوام کا اعتماد میں لے کے گھر آ رہے ہیں. مسئلہ فلسطین اٹھا, قتل عام ہو گیا, نہ ہمارا آرمی چیف نہ وزیر اعظم کوئی بھی لیڈر اس کے حوالے سے نہیں بولا, صرف ایک بیان دے دیا جاتا ہے کہ ہم اتنی خوراک وہاں بھیج رہے ہیں, ہم یہ کام وہاں کر رہے ہیں. کیا ان کو خوراک کی ضرورت ہے یا ایک علم اعلان کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں پیلسٹائن ایمبیسی گیا آج سے کچھ سال پہلے, تب بھی یہ معاملہ کافی زیادہ ریز ہوا ہوا تھا. میں نے انہیں کہا کوئی بینک اکاؤنٹس بتائیں, ہم لوگ نوجوان کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں کا جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھا ایمبیسی میں جو موجود تھا, پیلسٹائن کا اسٹوڈنٹ لیڈر, اس نے کہا شہید صاحب ہمیں ڈبل روٹیاں نہیں چاہیے, ہم گھاس بھی کھا لیتے ہیں, ہمیں بندوقیں دیں, اپنی حکومت کو بولیں ہمیں ملٹری ایڈ دیں, ہمارے اوپر بندوقوں سے حملے ہو رہے ہیں تو ہم لوگ وہاں ڈبل روٹیاں انہیں نہیں پھینک سکتے. تو یہ کب تک عوام کو بے وقوف بنائیں گے, کب تک عوام کے ساتھ کھلواڑ کریں گے؟ تمام 57 اسلامی ممالک کے نیشنل ڈیز پر لکی ایرانی سرکس لگتا ہے, جس میں ٹینک بھی آتے ہیں, توپیں بھی آتی ہیں, بندوقیں بھی آتی ہیں اور جہاز بھی کرتب دکھاتے ہیں لکی ایرانی سرکس کے جانوروں کی طرح. لیکن وہ جہازوں کا رخ کبھی فلسطین نہیں گیا. یہ 57 اسلامی ممالک کے مردے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سے ایک مطالبہ ہم نے کیا ہے کہ اگر 57 اسلامی ممالک UN پیس کیپنگ فورس میں ڈبل تنخواہیں لینے کے لیے جا سکتے ہیں جی, تو القدس پیس کیپنگ فورس کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر آپ ساری مسلم افواج عرب بادشاہت کے ایک بادشاہ کی بادشاہت کو بچانے کے لیے آپ اسلامک ملٹری الائنس بنا سکتے ہیں, تو وہ اسلامک ملٹری الائنس القدس کے لیے کام کیوں نہیں کر رہا؟ اسماعیل ہانیہ شہید ہو گیا, ان بغیرتوں کا بیان 2 دن کے بعد آ رہا ہے, اس کے بعد آپ آ جائیں اس پہ دیکھیں, اس پہ ہم گرفتار ہوتے ہیں, اس پہ ہمیں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے, جو مرضی کیا جائے. جہاں 40,000 بچے شہید ہو گیا وہاں ایک اور بندہ مارا جائے, کوئی اس پہ مسئلہ نہیں ہے. ہم سے اچھے امریکہ کے بچے ہیں, ہم سے اچھے برطانیہ کے بچے ہیں یونیورسٹیوں کے, کہ جب جو بائیڈن خطاب کرنے آتا ہے امریکہ کی یونیورسٹیز میں تو کرسیوں کا رخ دوسری طرف کر لیتے اور کہتے ہیں تمہاری منحوس لانتی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. فری پیلسٹائن کا نعرہ لگاتے ہوئے نکل جاتے ہیں یونیورسٹیوں سے, ان کی ڈگریاں ضائع کرنے کا کہا جاتا ہے کہ تمہاری ڈگریاں ضائع کر دیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے ضائع ہو جائے. جہاں آپ بچوں پہ تیزاب پھینک کے انہیں شہید کر رہے ہو وہاں ہماری ڈگریاں ضائع, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر تم جنگ نہیں لڑ سکتے تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ 57 اسلامی ممالک کا اجلاس القدس شریف میں بلاؤ. تمام اسلامی ممالک کے سربراہان مسئلہ فلسطین پر اگر فلسطین میں جا کے ہی باجماعت نماز ادا کر لیں تو ان صہیونیوں کی ماں مر جائے گی. آپ یہ دیکھیں وہ کیا دھماکہ کر دیں گے ان 57 مردوں پہ, ان کی جرت ہوگی. اب جنگ صرف فلسطین کی ہے, وہ 57 اسلامی ممالک سے ڈائریکٹ جنگ اسرائیل نہیں مول سکتا. انہیں ایک بار یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. 57 ممالک میں سے اگر خالی پاکستان میں دھمکی دے دیں, سر ہم اگر دھمکی دے دیں تو ڈیفینیٹلی اسماعیل ہانیہ کا یہی مطالبہ تھا کہ پاکستان اگر صرف دھمکی دے دے اسرائیل کو تو یہ جنگ رک سکتی ہے, یہ ظلم اور جبر رک سکتا ہے. لیکن حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. وہ کیا کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. ٹویٹ تو ہم کر رہے ہیں, اس میں روح بلالی نہیں ہے,
مذمت کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ سر مذمت کرنے سے اس کا حل نکل آئے گا؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کے ساتھ لاہور میں ظلم ہو رہا ہے، جی آپ کے گھر میں آپ کے پڑوسی جو چور و چکے ہیں وہ آ گئے ہیں اور گھر پہ قبضہ کر کے آپ کو مار رہے ہیں، میں ادھر کمرے میں بیٹھا ہوں، میں بولتا ہوں میں مذمت کرتا ہوں، پھر میں بولتا ہوں میں مذمت کرتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں، تیسری چوتھی بار تو آپ مجھے گالی دیں گے کہ یار کیا ڈرامے کر رہے ہو۔ آؤ، جب تک تم شہیر آ کے ان چوروں کو گریبان سے پکڑ کے نہیں نکالتے باہر، تب تک تم میری عملی طور پہ مدد نہیں کر رہے، ڈرامے بازی کر رہے ہو۔ تو سر یہی کام امت مسلمہ کے لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اور آپ جیسے غریب لوگ ہم مذمت کر سکتے ہیں، لیکن حاکم وقت بھی مذمت کرے تو جناب گاما بھی مذمت کرے، ماجا بھی مذمت کرے، نتھو پتو بھی مذمت کرے اور شہباز شریف بھی مذمت کرے۔ تو نتھو پتو اور شہباز شریف میں کوئی فرق ہے؟ سر پاکستان میں مذہبی جماعت دھرنے کے لیے نکل آتی ہے، 126 دن بھی دھرنا دے دیتے ہیں، 2 ہفتے بھی دے دیتے ہیں، پولیس کی گاڑیاں سرے عام جلا دی جاتی ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے۔ ان کا مفاد پورا آتا ہے، وہ واپس گھر کو لوٹ جاتی ہے۔ کیا یہ مذہبی جماعت کے جو لیڈر ہیں اللہ کو جواب دینی ہے، پاکستان عوام کو جواب دینی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سوال آپ ان سے کریں، یہ ان کے دھرنے ہیں، ان کے احتجاج ہیں، اس کا بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے آپ کو کہوں گا کہ ہمارے بارے میں ہم سے آپ ہمارے بارے میں پوچھیں، ہم نے کب کب دھرنے دیے، ہم نے کب کب احتجاج کیے، ہم نے اس میں کیا کھویا کیا پایا اپنے نظریے کے لیے، ہم اس کے جواب دیں۔ ہم کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتے۔ آپ کی حکومت میں اگر یہ دھرنا دیتے ہیں تو کیسے آپ نے ٹریٹ کریں گے؟ جس موضوع پہ دھرنا دیں گے ان کا میں سمجھتا ہوں جمہوری حق ہے، کوئی بھی آج دھرنا دے بیٹھے۔ جمہوری حق ہے، لیکن پولیس کی گاڑیاں چلا دینا، کوئی جو دیکھے، اگر میں گورنمنٹ میں ہوں گا تو ریاست سے جو ٹکرائے گا اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو ریاست کرتی ہے۔ جو عمران خان کے ساتھ ہو گیا۔ دیکھیں، ریاست سے ٹکرانا پھر ظاہر ہے وہ تو افورڈیبل نہیں ہوتا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، میں اس کو اس میں نہیں لاؤں گا۔ سانحہ 9 میں جو ایک باقاعدہ منایا بھی جا رہا ہے، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سقوط ڈھاکہ 9 مئی سے بڑا آسانیہ ہے، ہمیں وہ منانا چاہیے۔ ہمارا ملک ٹوٹا ہے، جی ہمارا ملک 2 لخت ہوا ہے، اور ہمیں اس کے اسباب دیکھنے چاہیے کہ وہ کیوں ٹوٹا ہے، اور اس کا تدارک کرنا چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسا معاملہ کسی صوبے میں نہ ہو۔ اس میں عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر کہا کہ ہم حدود الرحمان کمیشن پڑھنی چاہیے۔ ہاں، پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے۔ اس پر بھی نے گرفتار کیا دیا ہمیں۔ بس ٹھیک ہے، یہ اب جو بھی ہے فساد تو نہیں ہے، حقائق پڑھنے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب جس پر پابندی لگی ہے، مائی بردر، وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ بھئی محترمہ فاطمہ جناح، پابندی لگانے والے فاطمہ جناح سے بڑے نہیں ہیں، وہ پاکستان کی بانی ہے اور بانی کی بہن ہے۔ سر دیکھیں تو حقائق پوری قوم کو ہر چیز پر پتہ ہونے ان چاہیے۔ پر بھی الفاظ میں لینا چاہتا، لیکن گالیاں دی گئی، ننگی گالیاں دی گئی محترمہ فاطمہ جناح کو۔ کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے اسے گلیوں میں پھرایا گیا اور محترمہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔